بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، شادی اور نکاح کے بعد جو سب سے پہلی رات آتی ہے وہ رات یقیناً تاریخ ساز رات ہوتی ہے، وہ یادگار رات ہوتی ہے، وہ رات ہماری زندگی کی سب سے عظیم ترین رات ہوتی ہے۔ اسی رات کو ہم اور آپ سہاگ رات کے نام سے جانتے ہیں، اور انگلش میں اسی رات کو فرسٹ نائٹ آف میرج بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً وہی رات ہے جس رات میں ہماری اصل زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس رات میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، یعنی اس رات کو گزارنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، سہاگ رات منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا ہے۔ اسی موضوع کے تعلق سے میں 7 باتیں بتاؤں گا، اور وہ 7 باتیں حدیث کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد اور مصنف ابن ابی شیبہ جیسی مشہور کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے، آپ کا نکاح ہو جائے، اور آپ پہلی رات میں آپ اپنی محترمہ، اپنی بیگم، اپنی جان، اپنی بیوی کے پاس ملنے کے واسطے جائیں تو اولاً سب سے پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد آپ ان سے بات کریں، محبت بھری باتیں کریں، ہنسی مذاق کریں، اور اگر ہو سکے تو ہدیے تحائف سے بھی نوازیں، کیونکہ ہدیہ دینے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے اب تک مہر نہیں دیا ہے تو اسی وقت مہر کی ادائیگی بھی کر دیں، صحبت سے پہلے مہر ادا کر دیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے، فقہاء اعظام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تو بیوی کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ملنے سے منع کر دے، یہ اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ اس لیے پہلی ملاقات میں آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کا مہر ادا کر دیں، یہ پہلا طریقہ اور پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے سلام کریں، تو آپ ان کو کھانے پینے کی چیزیں ضرور دیں۔ پہلے سے ہی کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر رکھیں، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر لیں، کہ پھل فروٹ کا انتظام کر کے رکھیں، اور بہتر اور سنت یہ ہے کہ دودھ کا انتظام ضرور کیا جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھی پیش کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دودھ کو نوش فرمایا، اس دودھ کو پیا، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شرما گئی، شرما کر انکار کر بیٹھی، تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا غصے میں آ کر ڈانٹتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے اس دودھ کے کٹورے کو، اس دودھ کے پیالے کو لو اور پیو۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ کو لیا اور پیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عائشہ، دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی دو۔ اس طریقے سے محبت بھرے انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ خود بھی پیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پلایا۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ اس رات میں ملاقات سے پہلے آپ دودھ خود بھی پئیں اور اپنی محترمہ، اپنی بیگم، اپنی بیوی کو بھی ضرور پلائے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو اہم ترین ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنی بیوی سے ملاقات کرنے جائیں پہلی رات میں، تو اس وقت صحبت کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے آپ اپنی محترمہ کو لے کر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور گھبرایا ہوا آیا، ڈرتے ہوئے ان سے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے
کہ اگر میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھے دیکھا تو وہ کہیں انکار نہ کر دے، کہیں اس کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا نہ ہو جائے، وہ ناپسندگی کا اظہار نہ کر دے، اس لیے مجھے ڈر ہو رہا ہے، میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے، ڈر بیٹھ گیا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو، جب تم اپنی بیوی کے پاس جانا تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو لے کر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لینا۔ ان 2 رکعتوں کی وجہ سے تمہارے دل میں اس کی محبت اور اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی، اس عورت کے دل میں تمہاری قدر بیٹھ جائے گی کہ دیکھو یہ عظیم ترین رات، جس رات میں مجھ سے کھیلنا چاہیے، مجھ سے باتیں کرنی چاہیے، اس رات میں بھی یہ شخص اللہ کو نہیں بھول رہا ہے، اس رات میں بھی یہ نمازیں ادا کر رہا ہے، تو اس سے اس کے دل میں تمہاری قدر بیٹھ جائے گی، محبت بیٹھ جائے گی۔ یہ بات، یہ اثر آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں مل جائے گی۔ نمبر 4، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنی بیوی کے قریب جائیں، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو ان کے سر پر رکھے یا ان کی پیشانی پر رکھے یا ان کے سر کے بال کو پکڑ کر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کو میں نے اسکرین پر واضح کر دیا ہے، دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں یا اس کو لکھ کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں خیر اور برکت پیدا ہوگی اور آپ کی زندگی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گی۔ اور نمبر 5، اس رات میں آپ اپنی بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں لڑکیوں کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایک دہشت بیٹھ جاتی ہے کہ یہ رات بہت بھیانک رات ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی باتیں سن سن کر اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور در حقیقت یہ ڈر شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ جائز طریقے سے ایک مرد ایک عورت سے ملے، بالکل نہیں چاہتا، اس لیے شیطان اپنی طرف سے ایک وسوسہ بیوی کے دل میں، لڑکی کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو اسی وسوسے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اسی وسوسے کو اس کے دل سے نکالنے کی ضرورت ہے، تسلی دینے کی ضرورت ہے، اس کے دل کو جیتنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، جب آپ بیوی سے بات کر کے فارغ ہو جائیں اور دیکھیں کہ بیوی آپ کے قریب آ رہی ہے، آپ سے ملنا چاہ رہی ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی ہے، ملنے کا متمنی اور متلاشی ہے، تو اس صورت میں آپ ڈائریکٹلی ان سے نہ ملیں، بلکہ محبت بھری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بوس و کنار کریں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ رمضان کے موقع میں روزے کی حالت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتے تو اس دوران بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی کنواری لڑکی نہیں جو تم ان سے شادی کر لو اور شادی کرنے کے بعد تم اس سے کھیلو اور وہ تم سے کھیلے، تم اسے ہنساؤ اور وہ تمہیں ہنسائے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیوی سے بوس و کنار کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس عمل سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کی بیوی آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے تو اولاً بوس و کنار کریں، ان سے ملے، گلا لگائے۔ نمبر 7، آخری بات اور عظیم ترین اور اہم بات، اس بات کو آپ غور سے سنیے اور اس بات پر ضرور عمل کیجیے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی آپ سے ملنے کے لیے بالکل بے قرار ہو جائے، بے تاب ہو جائے اور آپ بھی ان سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم بستری کرنے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے آپ ایک دعا پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اور جو اولاد آنے والی ہے اس اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ یقیناً اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر ہم بستری کی جائے، صحبت کی جائے تو دوران صحبت نہ ہی شیطان کا وسوسہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں آئے گا اور نہ ہی
آپ شیطان کے مکر و فریب اور اس کے چنگل میں آئیں گے، آپ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جو نسل آنے والی ہے، جو اولاد پیدا ہونے والی ہے، وہ اولاد بھی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گی، بچ جائے گی۔ اس لیے اس دعا کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اس طریقے سے جو 7 اسٹیپ اور 7 باتیں جو میں نے بتائی ہیں، ان 7 باتوں کو فالو کرتے ہوئے، ان 7 باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اس رات کو گزارے، یقیناً یہ رات آپ کی عظیم ترین رات ہوگی، یہ رات آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رات ہوگی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔